نادر اپنی بیوی اریکا کے ساتھ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ نادر اور اریکا کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، کیونکہ نادر کے پاس نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی وہ کوئی کام کرتا تھا۔ ایک تو وہ لالچی تھا اور اوپر سے وہ کامچور بھی تھا، اسی لیے اس کا دماغ بس ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہتا۔ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی بھی اس غربت کی وجہ سے ہی ہوتی تھی۔ نادر سارا دن مارا مارا پھرتا، کبھی کسی دکان پر جا کر کسی کے ساتھ باتیں کرنے لگتا اور کبھی کسی اور دوست سے ملنے چلا جاتا۔ اسی طرح وہ جگہ جگہ جا کر اپنی شیخ چلی کی کہانیاں سناتا رہتا، لیکن نادر کسی کام کا نہیں تھا، اسی لیے وہ غریب رہتا اور کبھی بھی کوئی کام نہیں کر پایا، اور اس کی بیوی کی بس لڑائی ہی ہوتی رہتی۔ اسی طرح سارا دن مارا مارا پھرنے کے بعد، فضول ادھر سے ادھر پھرنے کے بعد جب نادر خالی ہاتھ گھر پہنچتا تو اریکا اس سے پھر لڑتی، کیونکہ ان کے پاس جتنی تھوڑی بہت جمع پونجی تھی ان لوگوں نے وہ لگا دی تھی۔ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کبھی کھاتے اور کبھی نہ کھاتے۔ اسی طرح ایک دن اچانک نادر اپنے بچپن کے دوست شہروز سے ملا۔ شہروز نادر کی حالت دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا کہ نادر کوئی کام نہیں کرتا تھا، نادر اتنا غریب تھا۔ اس کی ساری داستان سن کر شہروز کو نادر پر بہت ترس آیا، کیونکہ شہروز اچھا خاصا کھاتا پیتا انسان تھا، کیونکہ وہ محنتی بھی تھا۔ پھر اس نے نادر کو مشورہ دیا کہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں تو تم اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لو، اس کے بعد آہستہ آہستہ محنت کے ساتھ اس کو بڑھاتے رہنا۔ نادر بھی مان گیا۔ اس طرح نادر نے شہروز سے پیسے لے کر اگلے ہی دن پانی پوری کا کام شروع کیا۔ وہ پانی پوری بیچنے کے لیے اس نے گاؤں میں خالی جگہ پر ایک ریڑھی لگا لی، وہاں پر وہ مزیدار پانی پوری بیچنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی پانی پوری خریدنے آنے لگے، کیونکہ ان کے گاؤں میں پہلے کوئی پانی پوری نہیں بیچتا تھا، اسی لیے نادر نے یہ کام شروع کیا۔ گاؤں کے لوگوں کو پانی پوری اتنی پسند آئی کہ ان کا رش آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس طرح کافی دن تک رش بڑھتا ہی چلا گیا اور لوگ اب عادی ہو گئے تھے کہ روزانہ وہ نادر کی پانی پوری کھانے آتے تھے۔ نادر کو بہت زیادہ منافع ہونے لگ گیا تھا، نادر بہت خوش تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے ذہن میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا اگر وہ 20-30 روپے کی پانی پوری بیچ کر اچھا خاصا کمانے لگ گیا ہے تو کیوں نہ وہ پانی پوری کا ریٹ بڑھا دے، اس سے تو اور بھی منافع ہوگا، کیونکہ گاؤں والوں نے تو کھانی ہی ہے۔ یہ سوچ کر نادر نے اگلے دن پانی پوری کے ریٹ بڑھا دیے۔ جہاں وہ 20-30 کی بیچتا تھا اب وہ 80 روپے کی بیچنے لگ گیا۔ لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ اچانک سے نادر نے پانی پوری کا ریٹ اتنا بڑھا دیا، آخر پانی پوری میں ایسا کیا ہے؟ لو بھائی، اس کا پھر نتیجہ بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی پانی پوری لینے ہی نہ آئے، جو آئے ریٹ پوچھ کر چلا جائے اور دوبارہ پھر نہ آئے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دن نادر کے پاس کوئی بھی گاہک پانی پوری کھانے نہیں آیا۔ اب نادر بہت پریشان ہوا۔ اس طرح اس کے سارے گاہک خراب ہو گئے۔ اس کی لالچ کی وجہ سے اب اس کے پاس کوئی بھی پانی پوری لینے نہیں آتا تھا، اور یوں جہاں وہ منافع اچھا خاصا کمانے لگ گیا تھا، آج وہ خالی ہاتھ گھر واپس آیا۔ اریکا اور وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس طرح نادر اپنی لالچ کی وجہ سے پھر سے اسی جگہ پر آ کھڑا ہوا جہاں پر وہ پہلے تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔